پہلی ہی رات جب زین کے ہاتھوں مہرو ہوتی ہے ذلیل تو ہونے لگتا ہے اسے پچھتاوا کہ اس نے آخرکار اپنی والدہ کی بات کیوں مانی اور اس پاگل انسان سے شادی کیوں کی، یہ سوچ کر کہ اگر یہ انسان پاگل ہے تو اس کے دباؤ میں رہے گا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زارا خود سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آخرکار تمہیں آج کہا کہ تم مہرو کو بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو، جبکہ میں تمہیں خود بھلا کر آگے نہیں بڑھ پا رہی، تو پھر میں تمہیں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتی ہوں۔ وہیں پر دوسری طرف منیر جو کہ اپنی بیٹی مہرو کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آخرکار وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف زین جو کہ مہرو کو پہلی ہی رات کمرے سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تم میرے اس کمرے میں رہ کر میرے کمرے کو گندا نہیں کر سکتی۔ تم ایک ایسی انسان ہو جس نے مجھے کہا ہے کہ نہ تو میں تمہارا شوہر ہوں اور نہ ہی میں اچھا لگ رہا ہوں۔ اگر میں اچھا نہیں لگ رہا اور تمہارا شوہر بھی نہیں ہوں تو میں پھر تمہارے ساتھ یہاں پر کیوں ہوں، اور تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تم میرے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ زین جو کہ مہرو کو وہاں سے نکال دیتا ہے، مہرو جو کہ زین کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت یہاں پر کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، لیکن زین مہرو کی ایک نہیں سنتا۔ جب ہو رہی ہوتی ہے مہرو کی زین کے ساتھ شادی تو ہادی مہرو کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ آتی ہے زارا اور ہادی کو تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی قسمت میں شاید یہی سب کچھ لکھا تھا۔ جب کہتا ہے ہادی میری زندگی میں اب باقی کچھ بھی نہیں رہا تو وہیں پر زارا ہادی کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، نظر گھما کر دیکھو، اب بھی چاروں طرف بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز جب ہادی اور زارا لے کر جاتے ہیں مہرو کا ناشتہ تو زین کو دیکھ کر اور بھی زیادہ پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ جب زین زارا کو دیکھ ہی جاتا ہے اور اچانک سے بول اٹھتا ہے، مہرو تمہاری یہ کزن تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر مجھے یہ پہلے ملی ہوتی تو میں اسی سے شادی کر لیتا۔ زارا زین کی یہ باتیں سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بولتی، یہ سوچ کر کہ اگر اس نے کچھ بھی کہہ دیا تو مہرو غصے میں آ جائے گی اور وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گی۔ مہرو جو کہ زین کی یہ باتیں سننے کے بعد واقعی میں بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہونے کے باوجود میری ہی کزن کی تعریفیں میرے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہادی جو کہ زارا سے بعد میں کہتا ہے کہ آخرکار مہرو نے کیا سوچ کر اس انسان سے شادی کی، مجھے تو بس یہی نظر آ رہا ہے کہ مہرو کو صرف اپنی دولت کی حرص پوری کرنی تھی، اس نے پھر ایک پاگل انسان سے شادی کر لی، اس کے باوجود اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ وہ مہرو جو ہر انسان میں 100 کیڑے نکالتی تھی آج اس انسان سے شادی کر بیٹھی ہے جو پوری طرح سے پاگل ہے اور جسے یہ تک نہیں پتا کہ کس سے کس طرح کی بات کی جائے۔ وہیں پر منیر عالیہ سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے نا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عالیہ جب منیر سے کہتی ہے کہ بس کر دیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ہادی کے ساتھ کروا دیتی، وہ پھٹکچر آخرکار میری بیٹی کو کیا ہی دے دیتا، اب دیکھیں میری بیٹی کروڑوں کی مالکن ہو چکی ہے۔ اس بات پر منیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو دولت کی پٹی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں باندھ دی ہے نا، جس دن وہ اتر گئی اس کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور جس دن وہ اپنے پچھتاووں کو لے کر تمہارے پاس آئی تب تم بھی سمجھ نہیں پاؤ گی کہ تم آخرکار کیا کرو۔ عالیہ منیر سے کہتی ہے کہ نہ تو میری بیٹی کو اس کے فیصلے پر کبھی پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مجھے، تو اس طرح کے ڈراوے آپ کسی اور کو ہی دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کیا منیر اپنی بات کو سمجھا پائے گا جب کہتا ہے وہ زارا سے کہ میں ہار چکا ہوں، کہ میں اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا پایا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا اب آگے مہرو کی زندگی میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔